السلام علیکم۔ جب سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لائے ہیں، پاکستان کے بڑے بڑے نامور صحافی اور بے حیاؤں کے سیلیبریٹیز ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میں نے بے حیاؤں کے سیلیبریٹیز اس لیے کہا کیونکہ میں ان کو سیلیبریٹیز نہیں مانتا۔ ہمارے سیلیبریٹیز الحمدللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مفتی طارق مسعود ہیں، طارق جمیل صاحب ہیں، ہمارے یہ سیلیبریٹیز ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان کی دم پر پاؤں رکھا اور حقیقت بیان کی، جس کی وجہ سے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور انہی میں سے ایک مبشر لقمان صاحب ہیں جنہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کہ یو شوڈ گو ہوم۔ آپ یہ ذرا ویڈیو ملاحظہ کریں۔ میرا ان کے لیے بڑا آپ سمجھیں کہ مدبانہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پلیز گو ہوم، گو بیک۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ایوری گیسٹ برنگس ہیپینس، سم بائی کمنگ، سم بائی لیونگ، اینڈ یو نو ڈیفینیٹلی which category you are in. I mean, I don't have to spell that out. لیکن اگر آج ڈاکٹر ذاکر نائک کہیں گے کہ ذاکر goes home, trust me, a lot of people will be very happy and they'll have a sigh of relief. کیوں؟ میں آپ کو سیریس بات کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک تبلیغ کے سلسلے میں آئے ہیں، وہ ایک دینی اسکالر ہے۔ مجھے ڈاکٹر صاحب سے کچھ اختلافات ہیں۔ جب میں ابھی کراچی گیا تھا لاسٹ ویک، تو پتا چلا کہ وہ اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے جہاں پہ میں، اچھا ان کے آنے سے پہلے، اب یہ پاکستان نہیں آئے تھے، تو میں نے اپنے ایک ذاتی دوست ہیں ان کو بڑی ریکویسٹ کی جو ان کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا یار پلیز میرا ایک انٹرویو کروا دیں، تو انہوں نے کہا اچھا۔ پھر جب میں کراچی پہنچا تو انہوں نے کہا کہ جی لاہور وہ آ رہے ہیں، لاہور میں پہلا پھر کوشش کرتے ہیں آپ کی پہلے ملاقات ہو جائے اور پھر انٹرویو ہو جائے۔ آئی ڈونٹ وانٹ TRPs فرام ذاکر نائک صاحب، مجھے وہ نہیں چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں نے ان کو وہ انٹرویو میں باتیں کی جو میں دل سے سمجھتا ہوں تو پھر اٹ ول بی ویری انکمفرٹیبل انٹرویو، وہ شاید پورا ہی نہ کریں، پورا ہی نہ ہو وہ انٹرویو۔ مبشر لقمان صاحب، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اسٹیٹ گیسٹ ہیں اور وہ 25 کروڑ عوام کے گیسٹ ہیں۔ وہ آپ کے ذاتی گھر میں نہیں آئے، ذاتی گھر میں تشریف نہیں لائے جو آپ ان کے خلاف اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ یقیناً جو بندے فحاشی عریانی کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں، بے حیائی کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں، وہ یہی چاہیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب واپس چلے جائیں۔ لیکن الحمدللہ ان کی اتنی زیادہ فین فالوئنگ ہے، وہ جہاں بھی جاتے ہیں عوام کا جمع غفیر جمع ہو جاتا ہے۔ آپ کو تکلیف یہ ہوئی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے آپ کو انٹرویو نہیں دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے میں نے انٹرویو نہیں لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ جس ہوٹل میں میں موجود تھا اسی ہوٹل میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب موجود تھے، اور میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ میں ان کا انٹرویو نہیں کروں۔ واہ سبحان اللہ۔ آپ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے؟ ڈیسائیڈ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کریں گے کہ انہوں نے آپ کو انٹرویو دینا ہے یا نہیں دینا، اور انہوں نے آپ کو انٹرویو نہیں دیا، جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو پردے کے احکام بیان کیے، نہ ہی وہ ملیشیا سے لے کر ساتھ آئے ہیں، نہ ہی انڈیا میں انہوں نے بیٹھ کے گڑے ہیں، بلکہ وہ احکام قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں، اور قرآن پاک وہ کتاب ہے جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ سوال یہ ہے کہ مبشر لقمان صاحب اور اقرار الحسن صاحب کو اگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بیان کردہ آیات کی حکمت پر اعتراض تھا تو ان کو یہ بیان کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس حکمت کے تحت یہ آیات نازل کی، وہ حکمت بیان کریں آپ۔ اللہ کا یہ واضح حکم ہے کہ مرد اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور عورتیں پردہ کریں۔ کیوں دیا گیا یہ حکم پاکستان کی پاکیزہ مردوں اور پاکستان کی پاکیزہ عورتوں کو، جبکہ ہمارے معاشرے میں اقرار الحسن صاحب اور مبشر لقمان صاحب جیسے پاکیزہ اور حیادار اور آنکھوں کی حفاظت کرنے والے مرد موجود ہیں؟ یہ سوال آپ کو اللہ سے کرنا چاہیے، نہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پہ آپ تنقید کریں۔ ہم تو اتنے پکے ہو گئے ہیں کہ ٹک ٹاک اور فلموں میں ناچتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھ کر بھی ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ یوٹیوب پر آدمی اپنی بیویوں کو دکھا رہے ہیں، فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں، ہم ان کو ملینز میں ویوز دے رہے ہیں، اس سے ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرے سے کنجر خانے میں تبدیل ہو گیا، اس سے ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارا معاشرہ ایک حیادار معاشرے سے بے حیائی اور بے حجابی کی طرف ٹرانسفر ہو گیا، اس سے ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں۔ ایک شراب کا عادی شخص جو روز شراب پیتا ہو، جس کی ڈیلی روٹین ہو کے اس نے شراب پینی ہے، اگر وہ ایک پوری بوتل بھی شراب کی پی جائے تو اس کو وہ سرور نہیں آتا جو ایک بندہ جس نے کبھی شراب نہ پیو، وہ ایک سگریٹ پیے یا نسوار رکھے، وہ جیسے ڈگمگائے گا ایسے شرابی بندہ نہیں ڈگمگائے گا۔ ہمارے معاشرے کی بھی مثال ایسی ہی ہے۔ ہم اس بے حجابی، اس بے حیائی کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے مبشر لقمان صاحب اور اقرار الحسن صاحب کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بے شک 20 منٹ دیکھتے رہیں یا 30 منٹ دیکھتے رہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ رواج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ ہمارے 10 میں سے 9 ڈرامے کس ٹاپک پہ ہوتے ہیں؟ یہی کہ ایک شادی شدہ خاتون نے آفس جوائن کیا، دفتر جوائن کیا، اور جو امیر باس ہے اس کو وہ پسند آ گئی، اس نے طلاق کروا کے اس سے شادی کر لی۔ ایک جوان لڑکا شادی شدہ جس نے دفتر جوائن کیا، ایک خاتون باس اس کو وہ پسند آ گیا، اس نے طلاق کروا کے اس سے شادی کر لی۔ اسی طرح ایک امیر لڑکا
اس نے ایک شادی شدہ لڑکی کو پسند کر لیا، اس نے طلاق کروا کے اس سے شادی کر لی۔ یہ ہمارے ٹاپک ہیں، یہ ہماری سٹوریز ہیں ہمارے ڈرامے کی، یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اپنی نگاہیں نیچی اور عورتوں کو پردے کا حکم دیا؟ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس پہ عمل کیا اور اپنی ازواج مختارات سے بھی اس پر عمل کروایا؟ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ ایک نابینا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ کے پاس آپ کی 2 ازواج موجود تھیں، انہوں نے پردہ نہیں کیا۔ جب وہ چلے گئے، نبینا صحابی چلے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو نبینا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہ تو نبینا تھا لیکن آپ تو نبینا نہیں تھی، آپ تو اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ اقرار الحسن صاحب اور مبشر لقمان صاحب رسولوں سے آگے بڑھ گئے؟ نعوذ باللہ۔ کیا ہماری معاشرے کی جو عورتیں ہیں وہ زیادہ پاکیزہ ہیں ازواج مختارات سے؟ کیا ان کے میں زیادہ حیا آ گئی ہے؟ ہم اصل میں اس تعفن زدہ ماحول کے عادی ہو چکے ہیں، ہم اس گند کے عادی ہو چکے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں مثال دے رہا ہوں، تم پر اگر فرشتے بھی لعنت بھیجیں تو 1-2 دن آپ لوگوں کو محسوس ہوگا، لیکن اس کے بعد آپ اس کے بھی عادی ہو جائیں گے۔ مبشر لقمان صاحب اور ڈاکٹر اقرار الحسن صاحب اور علی ظفر صاحب، آپ لوگ ہوش کے ناخن لیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔